میں نہیں سمجھتا کہ تبلیغ جماعت میں توحید پہ کوئی اتنا اچھا مضمون بولا ہو کبھی. جہاں جو قابلیت ہے اس کو ہم مانتے ہیں باقاعدہ، لیکن ان کا جو بولنا یہ ہے کہ ایک بیان میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وفات پائے تو سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ آیا. جاؤ جا کے دیکھ لو، یوٹیوب میں موجود ہے بیان ان کا. ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل میں تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے. جو جن کو لائک کیا سینڈ کر دیا، نہ کتاب و سنت دیکھی نہ دلائل دیکھا. اسی طرح ایک بہت بڑے مقرر جن کا نام لیتے ہوئے بھی کیا ہے لوگ بڑے ادب سے سر جھکا لیتے ہیں، طارق جمیل. اب بولیں گے طارق جمیل کو بھی آگا بھائی نے بولتے، ہمیں جو ہے وہ بولنا ہے جی، ہمیں جو ہے وہ بولنا ہے. بہت اچھا بولے. میں نہیں سمجھتا کہ تبلیغ جماعت میں توحید پہ کوئی اتنا اچھا مضمون بولا ہو کبھی جیسے شیخ نے کہا. جہاں جو قابلیت ہے اس کو ہم مانتے ہیں باقاعدہ. میں نے پہلی مرتبہ ان کا سنا تھا 5-6 سال پہلے، تو مجھے ذرا بھی نہیں لگا کہ یہ تبلیغی ہوں گی، کیونکہ اتنی توحید انہوں نے بیان کی اپنے بیان میں. لیکن جب میں نے سرچ کیا کہ کیا ہیں کدھر ہیں تو معلوم ہوا وہ بھی ایک تبلیغی ہیں، صوفی ذہنیت کے ہیں. ہاں اب ان کے بیانات میں اتنے پاگل ہیں لوگ، جو چاہے سینڈ کرتے ہیں اور سب صحیح ہے. دیکھو سنو دیکھو بھائی، جہاں جو چیز دلائل سے بولیں اسے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا جو بولنا یہ ہے کہ ایک بیان میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وفات پائے تو سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ آیا. جاؤ جا کے دیکھ لو، یوٹیوب میں موجود ہے بیان ان کا. پہنچا کر گیا تمہارا نبی تمہیں سلام پہنچا کر گیا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے غسل دے گا. کہا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے کفن دے گا. کہا یا رسول اللہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتارے گا. پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو اس پر آپ رونے لگے اور صحابہ بھی رونے لگے. ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ایک امام پیچھے مقتدی. کیسے ہوا ابھی بتا رہا ہوں. تو آپ رونے لگا. آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دو تو تم سب مجھے تنہا چھوڑ کے باہر نکل جانا. سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے. اللہ سے تو اس کے بعد جبریل و میکائیل و اسرافیل اور ملک الموت اور عرش کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد تم مرد آنا، مرد، اور میری چارپائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور دعا کرنا. کوئی اللہ اکبر نہیں، 4 تکبیر نہیں، اللہ اکبر نہیں. ہر آدمی آ کے کھڑا ہوتا تھا اور آپ کے لیے دعا کرتا تھا اور نکل جاتا تھا. جب مرد ختم ہو جائیں پھر عورتیں آئیں گی، جب عورتیں ختم ہو جائیں پھر بچے آئیں گے، جب بچے ختم ہو جائیں پھر تمہارے ملازم، تمہارے نوکر. یہ کہاں کا فلسفہ ہے جی؟ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ اللہ کیوں نماز پڑھے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ وہی تو نہیں ہے اللہ میرے لیے پڑھتا میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، پہلے بیان کیا تھا. یہ صوفیوں کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ نماز جنازہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ نبی رسول جو بھی میت ہے سامنے یا ان کے لیے مغفرت فرما. اللہ پہلے ہی مغفرت کر چکا ہے نبی کی، تو نماز جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ اور اللہ زمین پہ آیا، پہلا کیا ہے کمرہ خالی کر دیا گیا اور پہلے اللہ نے پڑھا. ابھی اللہ کے رسول کی اہمیت کو بتانے کے لیے بالکل ایسی حدیث جس کی کوئی حدیث ہے، یہ میں نے بعد میں سرچ کیا ہے، حدیث جھوٹی موضوعات میں سے ہے. اس کو انہوں نے عوام میں بغیر سند کے بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پڑھا. حالانکہ عالم کا رتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بتائے ایسی بات کو جو کہ اختلاف ہے اور ضعیف ہے تو لوگوں کو بتائے بھائی یہ بات میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ساتھ میں یہ بھی جوڑنا چاہیے، ورنہ نہیں بولنا، یا تو بولنا تو ساتھ میں جوڑنا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، علماء کی نظر میں صحیح نہیں ہے. لیکن یہ ایسے بتائیں گویا کہ یہی علم ہے
تو کتنی بڑی کیا ہے گمراہی ہے کہ رب کو نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اب جو اچھی باتیں ہیں وہ مانتے مانتے کیا ہیں، غلط عقیدے کی جتنی باتیں وہ سب مان لیتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت پیارا بولتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ سنتے رہیں، یہ سب برابر ایک طرف، لیکن جہاں غلطی آئے اب آپ نے کیا ہے ان کا جو سمجھا، ان کو بہت بڑا عالم سمجھا، ان کو بڑا فین ہو گئے، یہ ہو گئے، اب کیا ہے ہر کا سنا کا جو بھی ہے سب سینڈ کر رہے ہیں، سنو اس کو، سنو اس کو، عقیدہ خراب ہو رہا ہے نا جی۔ کیسے سنیں گے، کیسے سنیں گے؟ وہی وحدت الوجود کا عقیدہ خود بیان کرتے ہیں کئی جگہ یہی معراج کی جب تفسیر بیان کی ہے تو باقاعدہ بولے ہیں کہ اللہ اتر کے آیا اللہ کے رسول کو لے جانے کے لیے۔ اللہ کیوں آتا جی؟ اللہ کیوں آئے بھائی؟ کہاں ہے دلیل؟ ہے کون سی حدیث میں ہے؟ اللہ کہتا ہے اپنے بندے کو لے گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ انہوں نے کیا ہے گرامر کو رکھ کے بتایا ہے کہ اسرا بعبدہ آنے سے اللہ آ کے بندے کو لے گیا، حالانکہ تفسیر کسی اور مفسر نے، کسی اور سلف نے نہیں کی ہے، جو سلف نے تفسیر نہیں کی ہے وہ نہیں تفسیر تم کرو گے اپنی رائے سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا من فسر بالرائے فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اپنے سوچ سے تمہیں تفسیر نہیں کرنی ہے، رسول نے جو بتایا وہ تفسیر کرنی ہے۔ تو اللہ آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں لے گیا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارے جیسا چھوٹا موٹا ایک انسان ہے اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ، جو آ کے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ کتنی بڑی عقیدے کی غلط بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔